ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے جو بڑی خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ابھی مذاکرات جو ہیں وہ ان کا دروازہ بند نہیں ہوا، بلکہ مذاکرات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور مذاکرات کی جو میزبانی ہے وہ پاکستان کے پاس آئی ہے۔ اب یہاں پہ چند سوال پیدا ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس ایران اور امریکہ جنگ کے پیچھے اصل مقاصد کیا ہیں، اور ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے یہ جا کس طرف رہی ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ کیا ہوگا۔ اور یہاں پر ایک اور سوال جو ذہن میں گردش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر سعودی عرب کا کیا کردار ہے، اور سعودی عرب نے اب تک جو پیش رفت ہے وہ کیا ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ ایران کی اور امریکہ کی جو جنگ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی امت مسلمہ کی جنگ ہے یا یہ اسلام کی کوئی جنگ لڑی جا رہی ہے، تو بھائی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں ملکوں کے مفادات سامنے ہوتے ہیں، اور ملکی مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جنگیں ہوتی ہیں اور اپنے موقف بنائے جاتے ہیں۔ اور بعض حضرات کی ایک جو ذہنی طور پہ خرابی یہ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی اس کو سنی شیعہ کے مسئلے پہ تولا جائے یا کوئی اس دینی نقطہ نظر کو سامنے رکھ کے جنگ ہو رہی ہے، تو ایسی بات بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ جو ہے یہ اپنے مفادات کی جنگ ہے، اور ملکوں کے اپنے مفادات ہوتے۔ تو پاکستان جو ہے وہ ایران کی طرف ہے، اور اسی طرح دیگر ممالک جو ہیں وہ ایران کا ساتھ دے رہے ہیں، اور بہت سارے ممالک جو ہیں وہ امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو اصل میں بات اپنے مفادات کی ہے کہ جس ملک کا جس کے ساتھ مفاد ملتا ہے وہ اس کے ساتھ ہے، اور دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پر جو جیو پولیٹکس کے حوالے سے کہ جو عالمی نظریہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ان کے ذہن کے مطابق وہ لوگ امریکہ کے اس بات کے خلاف ہیں، اور امریکہ کے مختلف جو پوائنٹ آف ویو رہا ہے یا دنیا کے حوالے سے اس کا کردار رہا ہے، اس وجہ سے امریکہ کی مخالفت کے اندر وہ جو بھی ملک اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ دیتے ہیں، تاکہ وہ ایک جو امریکہ کے مظالم ہیں یا ملکوں کے ساتھ رویہ ہیں اس کا سدباب کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ایک مزاحمت ہے وہ پیدا کی جا سکے۔ تو ایران کے ساتھ بھی یوں ہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو پاکستان ہے، پاکستان اس وقت ٹوٹلی طور پر جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے، اور ہر محاذ پہ ہر موقع پہ اور بہترین سفارتی پالیسی کے تحت وہ ایران کو اس جنگ سے نکالنے کی بھی کوشش کر رہا ہے، اور جہاں تک ہو سکتا ہے اس کو کوشش کیا جا رہا ہے۔ رہی بات ان لوگوں کی جو اس مسئلے کو سنی شیعہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو بھائی یہ عالمی جو سیاست ہے وہ سنی شیعہ کے بیس پہ نہیں چلتی، عالمی سیاست جو ہے یہ مفادات پہ چلتی ہے، اور ملکوں کے اپنی جو سلامتی کے مفادات ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ پاکستان نے حالیہ دنوں میں امریکہ اور ایران کی جنگ کو رکوانے کے حوالے سے مذاکرات کیے، اور مذاکرات کے لیے ایک سٹیج فراہم کیا، اور دونوں ملکوں کو آمنے سامنے لا کر بٹھا دیا کہ اب تم اپنے جو مسائل ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے حل کرو۔ لیکن مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، اور مذاکرات کی میز پہ فی الحال جو ابھی تک پیش رفت ہے وہ یہی ہے کہ ایک مرتبہ دونوں جو فریق ہیں وہ واپس چلے گئے، لیکن ابھی تک مذاکرات کو مختلف دنوں کے نوعیت سے ختم نہیں کیا گیا کہ بالکل ختم ہو، بلکہ یہ چل رہے ہیں۔ آج یا کل یا کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ ایک سیشن ہوگا جس کے اندر مزید جو پیش رفت ہے وہ سامنے آئے گی۔ تو اب تک یہ جو آبنۂ ہرمز تھا تو ایران نے جس کو بند کر رکھا ہے یا اس کو کچھ دنوں کے لیے کھولا گیا تھا، تو امریکہ بھی اس کے اندر دخل اندازی کر رہا، لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اب اس نوعیت کا کوئی بھی کام کرنے کے مطلب اس کے پاس طاقت نہیں، یا وہ موڈ میں نہیں ہے کہ وہ کوئی جنگ کو بڑھاوا دے، کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے، کیونکہ امریکہ اور اس کی جو عوام ہے اس کو بات یہ سمجھ آ چکی ہے کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے، کہ اصل میں اسرائیل کی جنگ ہے جس کو سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال جو بار بار ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کہاں پر کھڑا ہے یا اس جنگ کے اندر۔ یہ جنگ جب یہ شروع ہوئی تو اس کے بعد سے اب تک ایران نے جو مختلف امریکی بیسز تھی جو خلیج کے ممالک کے اندر عرب ممالک میں موجود تھی ان پر اٹیک کیے، لیکن اس کے بعد جو امریکہ اور اسرائیل جو چاہتے تھے کہ جب ایک مرتبہ جنگ شروع ہو جائے پھر ایران جو ہے وہ کاؤنٹر اٹیک کرے گا کن پہ، عرب ممالک پہ، تو یہ مسلمانوں کے جو ممالک ہیں یہ آپس کے اندر ان کی جنگ شروع ہو جائے گی، اور امریکہ جو ہے وہ دم دبا کر یہاں سے بھاگ جائے گا اور نکل جائے گا، اور پھر ان دونوں کو اسلحہ بیچ کر اپنی جو معیشت بھی چلائے گا، اور ایران کو بھی نقصان پہنچے گا اور ان ممالک کو بھی نقصان پہنچے گا۔
لیکن یہاں پر جنگ کے بعد یہ مسلسل دیکھنے کو آیا ہے کہ ایران نے حملہ تو کیا، لیکن اس کے جواب کے اندر عرب ممالک نے بے مثال قسم کے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، خصوصاً سعودی عرب جو تھا، جو ان عرب ممالک کا ہیڈ سمجھا جاتا ہے، محمد بن سلمان جو ولی عہد ہے، تو انہوں نے کمال صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابھی تک ان حملوں کو برداشت کیا ہے۔ اب یہاں پہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر سعودی عرب ایران پر واپس حملہ کرتا، اس بات کو بنیاد بنا کر کہ ایران نے سعودی عرب کی جو ملکی سلامتی ہے اس کو خطرے کے اندر ڈالا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی جنگ ہو سکتی تھی، اور پاکستان کو بھی چاہتے نہ چاہتے اس جنگ کے اندر شامل ہونا پڑتا، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا جو ایک دفاعی معاہدہ تھا اس وجہ سے۔ لیکن تمام تر چیزیں ہونے کے باوجود بھی سعودی عرب نے اور محمد بن سلیمان نے کمال صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں چلی جس سے بات بظاہر سمجھ آ رہی ہے کہ اسرائیل کی یہ جو پالیسی تھی یا اس کی یہ چال تھی یہ ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ابھی مذاکرات سے جو ایک رات پہلے، یا یہ معاہدے سے ایک رات پہلے تک، جنگ بندی سے ایک رات پہلے تک بہت بڑی یہ بات یہاں پہ موجود تھی کہ شاید سعودی عرب جو ہے، کیونکہ اپنی عوام کو بھی دلاسا دینا ہوتا ہے، اور وہ قبائلی نظام ہے، اور قبائلی نظام ہونے کی وجہ سے وہاں یہ باتیں چل رہی تھی کہ سعودی عرب کی اپنی سلامتی جو ہے خطرے میں ہے، اور جو حفاظت کی ایک بات کی جاتی ہے، یہ اتنی بڑی معیشت ہونے کے باوجود آپ کی اگر حفاظت اور حصار مضبوط نہیں ہے تو پھر گویا آپ کی ملک کے اوپر گرفت مضبوط نہیں ہے، آپ کے شہری جو ہیں یہ محفوظ جب محسوس نہیں کریں گے تو وہ آپ کے خلاف ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بادشاہی معاشرہ ہے، بادشاہی نظام ہے، جس کی وجہ سے لوگ بول نہیں سکتے، بلکہ وہاں پر ایک قبائلی نظام ہے، اور قبیلے کی سطح پہ جب بات ہوتی ہے تو پھر یہ بات چلتی ہوئی بہت اوپر تک پہنچتی ہے۔ لیکن فیلڈ مارشل جنرل حافظ سعید عاصم منیر نے محمد بن سلیمان کو صبر کرنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ آپ ابھی تک تھوڑا برداشت کرو، کیونکہ ابھی کچھ چال کے اندر اگر ہم پھنس گئے تو یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہوگی، کیونکہ اگر سعودی عرب اس جنگ میں کود پڑتا ہے تو سعودی عرب کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور یہ جنگ پھر صرف دو ملکوں کی جنگ نہیں رہے گی، بلکہ یہ پھر پورے عالم کی جنگ اور پوری دنیا کی جنگ بن سکتی ہے۔ اسی لیے سعودی عرب ابھی تک جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہوا، تو دیکھنے میں یہاں پہ حقیقی فتح صرف ایران کی نہیں ہے، بلکہ حقیقی فتح جو ہے وہ پورے عالم اسلام کی ہے، کہ سعودی عرب کی بھی فتح ہے کہ جو اس نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اور آج آپ دیکھیں گے کہ آج تک وہ اسرائیل کی اس چال کو سمجھتے ہوئے ابھی تک اس نے کوئی حملہ نہیں کیا۔ دوسری بات جو سب سے اہم کردار ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ہے، کہ پاکستان کا جو کردار رہا ہے اس جنگ کے حوالے سے، پاکستان نے مسلسل اس جنگ کے اندر اس بات کا کردار ادا کیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس جنگ کو رکوا سکے اور اس جنگ کو ختم ہونے کی طرف لے جایا جا سکے۔ تو پوری دنیا کے اندر اس وقت پاکستان کو جو سراہا جا رہا ہے، پاکستان کی بات کو سراہا جا رہا ہے، اور پاکستان کی اس کامیاب سفارتی پالیسی کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو کردار ہے وہ انتہائی بہترین کردار رہا ہے، اسی لیے پوری جو دنیا ہے اس کے اندر پاکستان کا نام جو ہے وہ اس وقت روشن ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جنگ جو ہے یہ اس وقت دو عالمی نظاموں کے درمیان جنگ ہے۔ اگر امریکہ یہاں پہ ناکام ہو جاتا ہے، اور جو بظاہر نظر آ رہا ہے تو اس وقت ایک نظام کی شکست ہوگی، اس پوری تہذیب کی شکست ہوگی، تو لیکن اگر وہ مسلمان ملکوں کو لڑانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر یہ عالم اسلام کے اوپر ایک بہت بڑا سانحہ عظیم ہو سکتا تھا، لیکن ابھی تک اس بات کو سمجھا گیا ہے، اور مسلمان ملکوں نے بھی کمال صبر کا مظاہرہ کیا ہے اور اس وقت تک کر رہے ہیں۔ باقی رہا جہاں تک ایران کی بات ہے تو ایران نے بھی بہت زیادہ ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، اور مقابلہ کرتے ہوئے وہ ابھی تک کس سمت میں ہے یہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ تو اصل میں سب ملکوں کا کردار یہاں پہ بہت اچھا رہا ہے۔ تاریخ کے اندر یہ ایک ایسا موقع بن گیا ہے کہ جب عالم اسلام کے تمام ممالک، خصوصاً جو بڑے ملک ہیں جیسے پاکستان ہے، ترکیہ ہے اور ایران ہے اور سعودی عرب ہے، تو یہ اس وقت کمال عزم کے ساتھ اور صبر کے ساتھ معاملہ کو طے کرنے کے لیے اور ایک مشترکہ دشمن کو شکست دینے کے لیے ہمتن موجود ہیں، اور اپنی طور ہر ملک یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس بات کو، اس قضیے کو حل کیا جائے، اور مسلمان ملکوں کے اوپر یہ جو ایک بہت بڑی مصیبت کے طور پہ بلا منڈلا رہی ہے، جس کے اندر ایک ایٹمی جنگ کا خطرہ بھی ہے، اس سے بچا جا سکے۔
تو پاکستان بھی اس حوالے سے بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. ابھی چند دنوں کے بعد پھر مذاکرات متوقع ہیں کہ مذاکرات ہوں گی، تو دیکھتے ہیں کہ اصل بات اور معاملہ کس حد تک جاتا ہے. السلام علیکم.